بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن فرسٹ چیپٹر ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تدریسی طریقے۔ یہ تدریسی طریقے کون سے ہیں؟ یہ تدریسی طریقے وہ ہیں جو کہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد جو ہیں یہاں کا تعلیمی نظام جو تھا اس میں استعمال کیے جاتے تھے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ تدریسی طریقے کیا تھے۔ کل ہم نے نصاب کو ڈسکس کیا تھا کہ نصاب جو تھا وہ برصغیر میں کیا تھا؟ ابتدائی تعلیم۔ بچوں کو ابتدائی تعلیم جو تھی وہ مکاتب میں دی جاتی تھی۔ تعلیم کی ابتدا کیسے ہوتی تھی؟ تعلیم کی ابتدا ہوتی تھی رسم بسم اللہ سے۔ رسم بسم اللہ اب کیا ہے کہ بچہ جب 4 سال کا، 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تو بچے کو استاد کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ استاد بچے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں رسم بسم اللہ، سورہ الگ کی ابتدائی آیات اور سورہ فاتحہ بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد بچے کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان مکاتب میں کیا تھا؟ بچوں کو قرآن کریم، معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا۔ مکاتب بچوں کو حروف تہجی اور ان کی مختلف صورتوں کی پہچان کرانے کے بعد حروف کو ملا کر پڑھنے کی مشق بھی کروائی جاتی تھی۔ حروف کی پہچان کے بعد لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ اکبر نے اپنے دور میں لکھنا پڑھنا ایک ساتھ شروع کرنے کو رواج دیا تھا۔ حروف تہجی لکھنے کے ساتھ ہی ان کی شکلیں اور نام بھی یاد کروائے جاتے تھے، اور مسلسل مشق کے بعد بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے قابل بھی ہو جاتے تھے۔ یہ تھی ابتدائی تعلیم کا طریقہ تدریس کہ بچہ جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تھا تو اس کی رسم بسم اللہ کی جاتی تھی۔ اور ابتدائی تعلیم میں کیا تھا کہ معمولی لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا، ابتدائی حساب بھی سکھایا جاتا تھا، حروف تہجی، اس کی مختلف صورتیں اور حروف کو ملا کر کیسے پڑھنا ہے یہ سکھایا جاتا تھا۔ ثانوی اور اعلیٰ درجات میں تدریسی طریقے جو تھے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہ تقریری طریقہ، درسی کتاب کا طریقہ، بحث و مباحثے کا طریقہ اور گہرے مطالعے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے تقریری طریقہ تدریس۔ تقریر، لیکچر میتھڈ جس کو کہا جاتا ہے، سب سے قدیم ترین یہ طریقہ جو ہے یہ تقریری طریقہ ہے، اور آج بھی یہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ تقریباً ہندوستان کے تمام ثانوی اور اعلیٰ ثانوی مدارس میں یہ رائج تھا۔ اساتذہ کیا کرتے تھے؟ اپنے سبجیکٹ، اپنے مضمون کے بارے میں لیکچر دیتے تھے، طلباء اس کے اہم نکات نوٹ کر لیتے تھے۔ استاد درس کے حلقے میں کسی اونچے مقام یا مسند پر بیٹھتا تھا اور درس کے بعد طلباء کے سوالات کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ باتوں کو دوبارہ سمجھ لیتے تاکہ کوئی خلش باقی نہ رہے۔ معلم بھی اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے پڑھائے گئے مواد سے سوالات پوچھتا تھا، یعنی لیکچر کے اینڈ میں بچوں سے کچھ سوالات پوچھتا تھا کہ جو میں نے آج کا لیکچر دیا ہے اس میں کیا کیا میں نے آپ کو بتایا، تو اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ میں نے بچوں کو جو ہے وہ کیا پڑھایا، کس حد تک ان کو ذہن نشین ہو گیا ہے۔ دوسرا طریقہ جو تھا وہ درسی کتاب کا طریقہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے ٹیکسٹ بک میتھڈ۔ اس طریقہ تدریس میں اساتذہ کتاب کی قرأت کرتے تھے، طلباء انہیں غور سے سنتے تھے۔ بعض اوقات طلباء قرأت کرتے اور استاد غلطیاں درست کرتے جاتے تھے۔ عموماً جیسے اردو اور انگلش میں یہ میتھڈالوجی یوز کی جاتی ہے ابھی بھی، اور عبارت کے مشکل مقامات کی تشریح بھی کرتے جاتے تھے۔ دوران قرأت اپنے شکوک یعنی شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے اساتذہ سے بچے سوالات بھی کرتے تھے۔ چونکہ طلباء پڑھائے جانے والے سبق کا مطالعہ کر کے آتے تھے، اس لیے ان کے سوالات جو تھے نا وہ بڑے جامع اور موضوع کے مطابق ہوتے تھے، یعنی جو لیکچر اس دن کا تھا اس کو ایک دن پہلے وہ خود ہی اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، جو سمجھ نہیں آتی تھی وہ پھر اس کو ڈسکس کرتے تھے کلاس میں۔ گہرے مطالعے کا طریقہ، اس طریقے میں اساتذہ استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے
طالب علم خود اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ عبارت اور ترجمے کی جانب توجہ کی جاتی، سبق میں جو نئے الفاظ آتے اس کو ڈکشنری یعنی لغت کی مدد سے، ڈکشنری کی مدد سے اس کے معنی دیکھے جاتے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی، اور اگر ایک دفعہ مطالعہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دوسری اور تیسری بار کوشش کی جاتی، اور پھر وہی مسائل جو تھے وہ اپنے اساتذہ کے، اپنے ٹیچرز کے سامنے پیش کرتے تھے، اور کچھ ایسے مسائل جو کہ اسٹوڈنٹ کوشش کے باوجود اگر حل نہیں کر سکتے تھے تو وہ اساتذہ سے ڈسکس کرتے تھے۔ گہرے مطالعے کا طریقہ آج بھی اعلیٰ درجوں میں اعلیٰ ذہانت کے حامل اور سنجیدہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارا جو طریقہ ہے بحث و مباحثے کا طریقہ، ڈسکشن میتھڈ جس کو کہا جاتا ہے۔ دوران تدریس سوالات اور جوابات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ سوالات کرنے سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے علم کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور ایک سوالات سے مزید اور سوالات نکلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثے کے طریقے کو ہمیشہ سے اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس طریقے میں معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا تھا، اور دوسری طرف جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی خاموش تماشائی نہیں تھے، پیسیو لسنر نہیں تھے کہ ٹھیک ہے ٹیچر نے جو پڑھا دیا اس کو سن لیا، بلکہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے تھے۔ بعض اوقات سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ مباحثے کی شکل اختیار کر جاتا تھا اور گھنٹوں ختم نہیں ہوتا تھا۔ مشہور اساتذہ کے درس میں ہم عصر علماء بھی شرکت کرتے تھے، یعنی اس دور کے ہم عصر، اس دور کے جو علماء کرام تھے وہ بھی شرکت کرتے تھے۔ اس طرح بحث و مباحثے کا معیار جو تھا وہ بہت بلند تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے طریقہ نہایت کامیاب تھا۔ ابھی تک جو ہم نے یہ سارے میتھڈولوجی ڈسکس کی، سب سے پہلے میں نے کیا تقریری طریقہ تدریس، کہ جس میں تمام ثانوی اور اعلیٰ ثانوی مدارس میں یہ رائج تھا، آج بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ٹیچر جو تھا وہ متعلقہ موضوع کے متعلق اپنا لیکچر دیتا تھا، اور بچے جو تھے وہ اس کے اہم نکات نوٹ کرتے رہتے تھے۔ درسی کتاب میں اساتذہ اس کی قراءت کرتے تھے یا بچہ اس کی ریڈنگ کرتا تھا، اس کے جو مشکل الفاظ ہوتے تھے اس کو انڈر لائن کر دیے جاتے تھے، اور پھر جو ہے اس کی وضاحت کر دی جاتی تھی۔ گہرے مطالعے کا طریقہ یہ کہ اسٹوڈنٹ خود اس اپنا جو اس کا سبجیکٹ ہے، جو اس کا ٹاپک ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی مشکل لفظ ہے تو ڈکشنری کی مدد لیتے ہیں، اور پھر بھی اگر ان کا 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس کو مطالعہ کرنے سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر استاد سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بحث و مباحثے کا طریقہ کہ تدریس کے دوران سوالات اور جوابات کرنا، اور اس کے لیے کیا ہے کہ معلم اور متعلم دونوں تیار ہو کر آتے ہیں اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے۔ اگلا جی مانیٹرل سسٹم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مانیٹرل سسٹم جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے۔ مانیٹرل سسٹم یہ ہمارے اسکول لیول پہ یہ رائج رہا ہے۔ مانیٹرل سسٹم عموماً جو ہمارے ذہن میں مانیٹرل سے مانیٹر آتا ہے کہ ٹیچر کی عدم موجودگی میں بچوں سے لیسن سننا، کلاس کا نظم و ضبط برقرار رکھنا، تو اس کو مانیٹر کہا جاتا تھا۔ اب ہندوستان میں یہ مانیٹرل سسٹم جو تھا وہ کس طرح رائج تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹرل سسٹم بھی رائج تھا۔ اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجے کے طالب علم جو تھے وہ اپنی زمانہ طالب علمی میں ہی اپنی پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلباء کو پڑھاتے تھے، کہ اگر ایک ایسی کلاس ہے جس کا استاد اس دن غیر حاضر ہے یا وہ ضروری کام سے ہے تو اس کا کیا ہوگا، اعلیٰ جو تعلیم اعلیٰ درجے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کی کلاس کا نظم و نسق بھی سنبھالنے کریں گے، اور اس کے علاوہ ان بچوں کو اپنی پڑھی ہوئی کتابیں بھی پڑھائیں گے۔ یہ طریقہ کار بہت کامیاب اور مفید ثابت ہوا۔ اس طریقے سے معلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں ایک تو آسانی ہوگی، اور طلباء جو پڑھنے کے ساتھ پڑھانے کا فرض بھی ادا کرتے تھے ان میں انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی رہ گئی اور قابلیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو کہ اپنی اعلیٰ درجے کے اسٹوڈنٹ اپنی چھوٹی کلاسز کو پڑھاتے تھے، ان میں جو ہے ایک کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوا۔ مانیٹرل سسٹم بعض اوقات اساتذہ کی تدریس کے ساتھ ہی ایک طالب علم با آواز بلند سبق دہراتا تھا۔ مولانا شبلی اس بارے میں لکھتے ہیں،
اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تو شاگردوں میں سے جو سب سے لائق ہوتا وہ باقی طالب علم کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا۔ یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا اسے معید کہا جاتا تھا۔ جو مانیٹر تھا، جو یہ افرائض سر انجام دیتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا معید۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں جائزہ کہا جاتا ہے امتحانات کو۔ جائزہ لینا، کسی چیز کا جائزہ، کسی چیز کا سرسری اس کو نظر دیکھنا، اس کو اندازہ لگانا، قیاس کرنا۔ تو جائزہ یہ کہ پورا جو ہے آپ کا سلیبس، آپ کا نصاب آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے، مقررہ وقت کے بعد جب آپ کے ایگزام ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے جائزہ۔ اور جائزہ جو ہے ایجوکیشن کی زبان میں اس کو جائزہ کہا جاتا ہے۔ جائزہ لینا کہ جو ہم نے مقاصد طے کیے تھے کس حد تک ہم نے ان مقاصد کو پورا کیا ہے، ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، ہمارا جو نصاب تھا اس کے نتائج کیا ہوئے، معلم نے کیا پڑھایا، اسٹوڈنٹ نے کیا لرن کیا، اس کو کہا جاتا ہے جائزہ۔ کہ امتحانات جو ہے یہ کب ہوں گے اور کتنے عرصے بعد جو ہے اگلی کلاس میں ترقی دی جائے گی۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور میں جائزے کا نظام اس قدر ترقی یافتہ تو نہ تھا جیسے آج کے دور میں ہے، اور اس کا ایک ڈراؤنا تصور بھی ہے، لیکن اساتذہ تعلیمی مقاصد کے پیش نظر اپنے شاگردوں کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لے کر انہیں اگلے درجے میں ترقی دیتے تھے۔ ایک درجہ پاس کرنے کے لیے کوئی خاص مخصوص مدت نہیں تھی۔ ابتدائی تعلیم میں اموختہ کا طریقہ راج تھا کہ چھوٹے بچوں کو جو سبق دیا جاتا تھا وہ ان سے سن کے ان کو اگلا سبق پڑھنے کے لیے دے دیا جاتا تھا۔ معلم ہفتے میں ایک دن اموختہ یعنی سننے کے لیے مقرر کرتا تھا، اور ابتدائی تعلیم میں جس چیز کا جائزہ لیا جاتا تھا وہ صرف وہ ان کا میموری تھی، حافظہ تھا۔ اس طرح یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ بچوں نے کتنا لرن کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے۔ اعلیٰ تدریس میں دوران تدریس سوالات، جوابات، بحث و مباحثہ اور مذاکرے اور مناظرے جائزے کے مقاصد کو پورا کرتے تھے۔ اس زمانے میں امتحانات کا وہ تصور نہیں تھا تباہ کن جو کہ آج کے ہے۔ استاد آزمائشی سوالات بھی پوچھتا تھا جس کے ذریعے اس کو اس کی قابلیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان رشتہ گہرا تھا جو جائزے میں بہت مفید ثابت ہوتا۔ اعلیٰ درجے کی تعلیم کے اختتام پر طلباء کو ڈگری یعنی سند دے دی جاتی تھی۔ سلاطین دہلی اور مغلیہ عہد میں سالانہ امتحانات کا طریقہ رائج نہیں تھا، لیکن طلباء کی جو تعلیمی پیمائش تھی، کارکردگی کی، وہ باقاعدہ ہوتی رہتی تھی۔ جائزے کے علاوہ ہمیں برصغیر کی تعلیمی تاریخ میں رسمی امتحانات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ والیہ بیجاپور محمد عادل شاہ نے سالانہ امتحانات کا طریقہ رائج کیا۔ یہ امتحانات ذی الحج کے مہینے میں ہوتے تھے اور اچھی کارکردگی پر طلباء کو انعامات بھی دیے جاتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے عہد میں جائزے کا باقاعدہ طریقہ نہ ہونے کے باوجود بھی سرکاری ملازمتوں اور درباری منصب حاصل کرنے کے لیے، یعنی دربار میں بادشاہ کے کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے مقابلے کی فضا موجود تھی۔ مختلف سرکاری مناصب کے لیے امیدوار عملی طور پر اپنی قابلیت ثابت بھی کرتے تھے۔ یہ جائزہ تھا برصغیر پاک و ہند میں باقاعدہ ترقی یافتہ تو نہ تھا، لیکن پھر بھی باقاعدہ بچوں کی اس کی پیمائش ہوتی رہتی تھی لرننگ کی، کہ بچوں نے کیا لرن کیا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ تدریسی طریقے کیا تھے، مانیٹرل سسٹم ہم نے ڈسکس کیا کہ مانیٹرل سسٹم ہے وہ کیا ہے، اور جائزے کو ہم نے کیا۔ تھینک یو۔